بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخاوت اور جود۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے کاموں میں تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت کا سب سے زیادہ ظہور رمضان شریف میں ہوتا، جب آپ کی ملاقات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوتی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے اور آپ سے قرآن کا دور کرتے، اور پھر تو آپ خیر اور نیکی کے کاموں میں عام لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے فرمایا ہو نہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز بھی مانگی جاتی تھی آپ اسے روکتے نہیں تھے بلکہ دے دیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی جاتی اور آپ کا دینے کا ارادہ ہوتا تو آپ ہاں فرماتے، اور نہ ہونے کی وجہ سے نہ دینے کا ارادہ فرماتے تو خاموش ہو جاتے اور کسی چیز کے بارے میں نہ فرماتے۔ حضرت ربیع بنت معوذ بن عفرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت معوذ بن عفرہ رضی اللہ عنہ نے ایک ساتھ تازہ کھجوریں جن پر چھوٹی چھوٹی روئیں دار ککڑیاں رکھی ہوئی تھیں دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی بہت پسند تھی۔ اس وقت بحرین سے کچھ زیورات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے تھے۔ حضور نے ہاتھ بھر کر وہ زیورات مجھے عطا فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنے زیور یا سونا عطا فرمایا کہ جس سے میرے دونوں ہاتھ بھر گئے۔ امام احمد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ زیور پہن کر اپنے آپ کو آراستہ کر لینا۔ حضرت ام سنبلہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ ہدیہ لے کر گئیں۔ آپ کے ازواج مطہرات نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم نہیں لیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو فرمایا تو انہوں نے لے لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سنبلہ کو ایک وادی بطور جاگیر کی عطا فرمائی، جسے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے بعد میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے خریدا۔ مال خرچ کرنے کے عنوان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے قصے گزر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سخاوت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے یہ نیت کی ہے کہ میں یہ کپڑا عرب کے سب سے زیادہ سخی آدمی کو دوں گی۔ پاس ہی حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس نوجوان کو دے دو۔ چنانچہ اس عورت نے حضرت سعید کو کپڑا دے دیا۔ اسی وجہ سے ان کپڑوں کو سعیدی کپڑا کہا گیا۔ مال خرچ کرنے کے عنوان میں صحابہ کی سخاوت کے قصے گزر چکے ہیں۔ ایثار و ہمدردی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ایک ایسا زمانہ بھی آیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو دینار و درہم کا اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ حقدار نہیں سمجھتا تھا، اور اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ہمیں دینار و درہم سے اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ محبت ہے۔ آگے اور بھی حدیث ہے۔ ایثار کے اور قصے سخت پیاس، کپڑوں کی کمی، انصار کے قصوں اور ضرورت کے باوجود خرچ کرنے کے عنوان میں گزر چکے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔